بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة اور اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی جب وہ پکڑے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظالم ہو ان اخذہ علیم شدید بے شک اس کی پکڑ سخت درناک عذاب کی صورت میں ہے، تکلیف کی صورت میں۔ ان فی ذلک لآیہ اس میں بے شک اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ اس انسان کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے۔ ذلک یوم مجموع لہ الناس یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگ جمع ہوں گے۔ وذلک یوم مشہود اور یہ مشہود دن ہے جس میں لوگ حاضر ہوں گے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود اور ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک مخصوص وقت کے لیے، مدت کے لیے۔ یوم یأتی جب یہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا بإذنہ کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ فمنہم شقی وسعید پس ان میں سے بدبخت اور نیک بخت ہیں۔ فأما الذین شقوا ففی النار بے شک وہ لوگ جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ لہم فیہا زفیر وشہیق ان کے لیے وہاں پر زور زور سے آواز نکالنا، سانس کا پھولنا اور اس کی واپسی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ اور جو نیک بخت ہوئے وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات ہیں جن کو یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب دنیوی کا ذکر ہے اور اس کے بعد آخرت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو اور نافرمان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ جب وہ بالکل غافل ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے اور دین کی طرف وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتا اور اس کے بارے میں کچھ سوچتا بھی نہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت عذاب کا، دردناک عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں انسان کو عذاب دیتا ہے اور وہ عذاب اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، ان پر سیلاب مسلط کر دیا۔ فرعونیوں کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو اس میں ڈبو دیا اور ختم کر دیا۔ اسی طرح مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے۔ قوم عاد پر ایسی تیز ہوا چلی کہ اس نے ان کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ قومی سمود پر ایسی چیخ آئی، ایسی زوردار آواز آئی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ قومی لوط جو نافرمان تھے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان کی بستیوں کو اوپر آسمانوں پر لے جا کر ان پر الٹ دیا گیا اور ان کو پہلے گرایا گیا اور پھر ان بستیوں کو ان کے اوپر گرایا گیا۔ قوم شعیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسائی۔ یہ مختلف عذاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کو دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جس طرح کہ قارون ہے، اور کچھ لوگوں کو اور ذرائع سے عذاب دیا۔ تو یہ عذاب اس طرح کے ہیں کہ ان میں آنے والوں کے لیے عبرتیں ہیں، اور ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، وہ لوگ جو اس عذاب سے بچے ہیں ان کے لیے عبرتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف طرح کے عذاب آئے۔ کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا، کچھ لوگوں کو پتھر بنا دیا گیا، کچھ لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ مختلف طرح کے عذاب تھے جو آتے رہے ان قوموں پر۔
تو ان سارے عذابوں میں آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اصل بات یہ نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب یہ آخرت میں اٹھیں گے پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ وہاں پر دو گروہ بنیں گے، ایک نیک لوگوں کا اور ایک نافرمانوں کا، کافروں کا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو جائیں گے جنت میں، اور وہاں پر ان کی مرضی کی زندگی ان کو ملے گی، اور عیش و عشرت کی زندگی، سکون کی اور راحت کی اور نعمتوں کی زندگی ملے گی۔ لیکن جو نافرمان ہیں وہاں پر دوزخ میں جب یہ جائیں گے تو ایسے چیخیں گے جس طرح کی گدھے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح ان کی آوازیں نکلیں گی، سانس پھولے گا، اور طرح طرح کے عذاب ان کو دیے جائیں گے وہاں پر۔ تو پھر راحت کا اور سکون کا تصور تک نہیں دوزخ کی زندگی میں۔ تو لہٰذا وہ زندگی زیادہ خطرناک ہے اور وہاں کے عذاب زیادہ سخت ہیں، اور ان کے بارے میں انسان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر وہ ناکام نہ ہو جائے اور وہ دوزخیوں میں سے نہ بنے۔ تو یہاں پر ہمیں اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہی ترغیب ہم نے سیکھنی ہے، اس کو اپنانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر ایسے کام سے بچنا ہے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے، اور ہر ایسے کام کی پابندی کرنی ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے اور اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔